ایک دفعہ ایک غزوے کے موقع پر ایک جگہ ٹھہرے تو ایک مشرک نے اذان سیکھ لی، صحابہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار اور محبت سے اس کی اذان کی آواز سنی، حالانکہ وہ مشرک تھا۔ مشرک سے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سنا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے، اگر سچی محبت ہو تو اس محبوب کی جس سے محبت ہو اس کی تعریف سن کے دل میں لطف آتا ہے، یعنی دل حظ اٹھاتا ہے، انسان کو لطف آتا ہے، اور پیارے کی تعریف سن کو غصہ نہیں آتا، سوائے اس کے کہ یہ خطرہ ہو کہ دوسرے محبت کرنے والے اپنے محبوب کو مجھ سے چھین نہ لیں کہیں، یہ خطرہ ہو تو پھر غصہ آتا ہے۔ تو ان کو یہ خطرہ ہے، اگر یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سمجھتے ہیں تو یہ خطرہ کیسے لاکھ ہو گیا کہ ہمارے سلام اور درود پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں گے۔ اگر ان کی بات سچی ہے تو یہ اس خطرے کا تو سوال ہی کوئی نہیں۔ یہ تو ویسی انسانی فطرت کی بات ہے، جیسے غالب نے بھی ایک شعر میں کہا ہے کہ سب رقیبوں سے ہیں ناخوش، پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش، کہ محو ماہ کے نہ ہو گئیں، یعنی وہ عورتیں جو زنان مصر کہلاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے سب رقیبوں سے ہیں ناخوش، رقیبوں سے سب ناخوش ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ محبوب ہمیں چھوڑ کر رقیب کا نہ ہو جائے۔ اس فلسفے کو غالب نے کیسے پیارے انداز میں بیان کیا، کہتا ہے کہ وہ زنان مصر بھی تو زلیخا کی رقیبیں تھیں، رقیب ہونے کے باوجود وہ ان سے ناخوش نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماہ کنا تھا، وہ چاند تھا جس کی سب دنیا تعریف کرے تب بھی وہ سب کا رہتا ہے، اور یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ کر اس کا ہو جائے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق میں یہ مضمون یوں بنے گا کہ وہ کسی کا بھی نہیں بن سکا، ان میں سے کسی کا نہیں تھا، وہ تو آسمان کا چاند تھا، یہ زمین کی عورتیں تھیں، ان کی تعریف سے اس کو خطرہ کوئی نہیں تھا۔ زلیخا کو وہ جانتی تھی کہ یہ عصمت کا شہزادہ ہے، میرے دام فریب میں نہیں آیا تو ان کے دام فریب میں کہاں سے آ جائے گا۔ بس جب ان سے تعریف سنتی تھی تو اس کا دل خوش ہوتا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سینکڑوں یوسفوں سے بڑھ کر حسین تھے، آپ تو آسمان کے سورج تھے، سراج منیرہ کا لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس سورج سے پیار میں تمہیں کیا رقابت ہے، کیا رقابت کی تکلیف ہے؟ یہ تو سب دنیا کے لیے محبوب بن کر چمکا ہے، یہ تو کل عالم کا، اور کل عالم کا سورج، اور کل عالم کو روشنی دینے والا، کل عالم کی جان کا سہارا ہے۔ کیونکہ سراج منیرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورج، جیسے زمین کو سورج ہر قسم کی توانائی دیتا ہے، ہر قسم کی طاقت بخشتا ہے، اسی کے سہارے روشنی ملتی ہے، اسی کے سہارے انسان کو زندگی قائم رکھنے کے لیے ہر طاقت عطا ہوتی ہے۔ یہ گہرا مضمون ہے اس آیت میں، اس لیے یہاں رقابت کا کوئی سوال نہیں۔ سورج کی ساری دنیا تعریف کرے، کوئی رقابت پیدا نہیں ہوگی۔ چاند کے منہ پہ بھی تھوکو گے تو تمہارے اوپر تھوک پڑے گا، بس نہ اس کی برائی سے کوئی انسان کچھ بگاڑ سکتا ہے کسی کا، نہ اس کی تعریف سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور سورج کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ بہت گہری اور بڑی عظیم الشان تمثیل ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہماری جتنی غذا ہے، جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں یا جن پر جانوروں کی بسر اوقات ہے، وہ تمام تر سورج کی مرہون منت ہے۔ یہ جتنے بھی سبزی ہے جس سے ہمارا جانوروں کی غذا کا نظام جاری ساری ہے، یہ تمام سبزی سورج کی گرمی سے نہیں، سورج کی روشنی سے نصیب ہوتی ہے۔ سبز پتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ مادہ رکھا ہے
جو روشنی سے طاقت لے کر، یعنی گرمی سے نہیں بلکہ روشنی کی توانائی سے طاقت لے کر عام دنیا کے ایسے مادوں کو جس سے زندگی فائدہ نہیں اٹھا سکتی، ان کو ایسے کیمیائی مادوں میں تبدیل کر دیتے ہیں پتے سورج کی مدد سے کہ وہ غذا بن جاتے ہیں. پھر وہ غذا پتوں ہی سے پھلوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور پھلوں میں پھر کئی مراحل سے گزر کر مختلف رنگ، مختلف مزے، مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے. پھر یہی وہ سورج کی روشنی ہے جو دانے بناتی ہے، جو جانوروں کے لیے چارے بناتی ہے، جو جنگل میں چرنے والے ہرنوں کے لیے گھاس بناتی ہے، اور ساری زندگی جو کائنات میں جاری و ساری ہے وہ سورج کی روشنی کی محتاج ہے. سمندر میں بھی سورج کی روشنی کا فیض ہے جس سے جان بنی ہوئی ہے، زندگیاں وہاں قائم و دائم ہیں. تو یہ مراد ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج ہونے سے کہ تمہاری روحانی زندگی کی تمام تر انحصار اب اس سورج سے وابستہ ہو گیا ہے، اور اس کے نور سے تم فیض پاؤ گے، اور تمہاری تمام تر روحانی ضرورتیں اسی سے پوری ہوں گی. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف میں ایک اور رنگ میں بیان فرمایا کہ تمہاری تمام تر روحانی ضروریات اس وجود سے پوری ہوں گی. اس کو ایک اور تمثیل میں یوں بیان فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران آپ کی خدمت میں معراج کے دوران 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا، اور پانی کا بھی رد کر دیا اور شراب کا بھی رد کر دیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ پانی زندگی کے لیے ضروری صحیح مگر مکمل غذا نہیں. چند دن، چند ہفتے آپ پانی پہ زندہ رہ سکتے ہیں، مگر آپ کی سب ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا. اس میں توانائی نہیں. شراب میں ایک قسم کی مصنوعی توانائی ہے. ایک انسان جو شرابی قوم سے تعلق رکھتا ہو، بعض دفعہ اس کے جذبہ غیرت کو بڑھانے کے لیے، اس میں لڑنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے شراب کا استعمال کیا جاتا ہے. سکھوں کی تاریخ سے ثابت ہے کہ سکھ فوجیں شراب پی کر لڑنے جایا کرتی تھیں. اس سے ایک وقتی طور پر عارضی اور مصنوعی طاقت نصیب ہو جاتی ہے، مگر وہ طاقت خود اپنے ہی خون کی طاقت ہے جسے انسان چاٹ رہا ہوتا ہے. اس بلی کی طرح جو ریتی کو چاٹ رہی تھی اور اپنے خون کو خود پی رہی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ میں بہت مزے کی چیز چاٹ رہی ہوں، یہاں تک کہ اس کی زبان جاتی رہی. تو شرابی کا بھی یہی حال ہے. مگر دودھ وہ غذا ہے جس میں پانی بھی ہے، جس میں ہر قسم کی انسانی ضروریات کی چیزیں موجود ہیں. اتنی کامل غذا ہے کہ اگر پورے 2 سال بچہ صرف ماں کے دودھ پر پلے، اس کا جسم کا ذرہ ذرہ اس دودھ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے اور بڑھتا ہے. اس کا وزن بڑھتا ہے، اس کا قد بڑھتا ہے، اس کا حجم بڑھتا ہے، اس کی قوتیں نشو و نما پاتی ہیں. اس کے بال بھی دودھ سے بن رہے ہیں، اس کے ناخن بھی دودھ سے بن رہے ہیں، اس کی ہڈیاں، اس کا خون، اس کے گوشت کے ذرے، اس کا جگر، اس کا دماغ، ہر چیز جو انسانی وجود میں خدا تعالیٰ نے عناصر کے طور پر شامل فرمائی ہے، وہ سب بچہ دودھ سے لیتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ یہ وہ کامل نبی آ گیا ہے جس کے بعد دوسری کسی تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہی. انسانی ترقی کی، انسان کو جتنی توانائی کی ضرورت ہے وہ تمام تر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسان کو نصیب ہوگی. بس یہ وہی پیغام ہے سراج منیرہ والا جو خدا تعالیٰ کی قدرت میں سورج کے ظاہری مظہر کے طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے. سورج کا ظاہری مظہر یہ ہے، یعنی سورج کا جو اثر ظاہری طور پر دنیا میں دکھائی دیتا ہے، جلوہ اس کا، وہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ اس کی روشنی سے ساری زندگی کو توانائی ملتی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ساری روحانی توانائی
انسان کو نصیب ہوتی ہے.